السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات بخیر ہوں گے۔ آپ کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل حسین قاسمی میں۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا اصحاب سبت کے بارے میں کہ اصحاب سبت کون ہیں، ان کا کیا واقعہ ہے، اور ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کون سی عذاب نازل ہوئے کہ جس کی وجہ سے وہ قوم ہمیشہ کے لیے نشان عبرت بن گئی اور سبق سکھا کر گئی۔ چنانچہ سب سے پہلے میں بتا دوں کہ اصحاب سبت یہ بنی اسرائیل کی گروہ ہے جو سمندر کے قریب رہا کرتی تھی، اس کو آئلہ کہا جاتا ہے۔ اصحاب سبت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنیچر کے دن مچھلی کا شکار کرنے سے منع فرمایا تھا، اور وہ لوگ 2-3 ہفتہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی پابندی کیے، پاسداری کیے، لیکن اس کے بعد شیطانی وسوسہ ان کے ذہن میں شیطانی وسوسہ اس کے ذہن میں آ گیا اور وہ اللہ کی نافرمانی پر اتر آئے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ امتحان تھا، یہ آزمائش تھی کہ ہفتے کے دن مچھلیاں ایک دم اوپر میں آ جاتی، تیرتے رہتی، مطلب یہ عالم ہو جاتا ہے، یوں مانو کہ ایسا لگتا ہے کہ مچھلیاں خود شکاری کے جھولے میں آنے کے لیے ترس رہی ہیں۔ اور اس کے بعد ہفتے کے دن کے بعد مچھلیاں ایسی غائب ہوتی کہ ڈھونڈنے کے بعد بھی مچھلیاں نہیں ملتی۔ چنانچہ انہیں ایک ترکیب سوجھی اور ان کے دل میں شیطان یہ وسوسہ ڈالا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہفتے کے دن مچھلی کھانے سے منع فرمایا ہے، مچھلی پیٹنے سے منع نہیں فرمایا۔ چنانچہ وہ جمعہ کے دن جال ڈال دیتے یا کوئی حوض بنا دیتے تاکہ مچھلیاں آ کر کے اس میں رکی رہیں یا پھنس جائیں، اور اتوار کے دن اس کو نکال کر کے بھوج کر کے کھاتے ہیں۔ اب اسی گروہ میں اصحاب سبت میں 3 گروہ ہو گئی، ایک نافرمانی کرنے والی، اور دوسری گروہ نافرمانی سے روکنے والی، تیسری گروہ نہ نافرمانی کرنے والی ہے اور نہ نافرمانی سے روکنے والی ہے۔ یہ 3 گروہ بن گئے۔ چنانچہ جب مصلحین یعنی جو نہ نافرمانی کر رہی ہے اور نافرمانی کرنے والوں کو روک رہی ہے، تو وہ گروہ جب اس گروہ سے کہا کہ بھائی نہ تم نافرمانی کر رہے ہو اور نہ تم نافرمانی کرنے والے کو روک رہے ہو، ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تو انہوں نے یہ بات کہی کہ جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب لینے کے لیے تیار ہو گئے، جب یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب لینے کے لیے تیار ہو گئے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب مول لیے، تو انہیں سمجھا کر کے فائدہ کیا ہے؟ چنانچہ انہوں نے کہا کہ انہیں سمجھا کر کے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی معذرت ظاہر کریں گے۔ انہوں نے یہ دلیل دی۔ اب میں بتاؤں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سخت عذاب ان پر آ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کونوا قردۃ خاسئین، کہ تم ہو جاؤ ذلیل، بندر ہو جاؤ۔ چنانچہ وہ قوم بندر میں تبدیل ہو گئی، اور کہا جاتا ہے کہ 3 دن تک زندہ رہی ہے، اس کے بعد وہ مر گئی۔ وہ قوم 3 دن تک زندہ رہی اور پھر اس کے بعد مر گئی، اس سے کوئی نسل نہیں چلی ہے۔ اب اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا کہہ دیا بس اس پر عمل کرنا ہے تو کرنا ہے، نہ اس عمل سے بچاؤ کے لیے ہمیں کوئی حیلہ بہانہ سازش کرنا ہے، نہ کچھ کرنا ہے۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے زمرے میں آ جاتے ہیں۔ دوسرا سبق اس واقعے سے ہمیں یہ ملتا ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر، کہ نافرمانی کرنے والوں کو، گناہ کرنے والوں کو گناہوں سے روکنا بھی یہ اپنے آپ کے بچاؤ کا سبب بنتا ہے۔ اگر ہم گناہ کرنے والے کو گناہ سے نہیں روک رہے ہیں تو ہم خود بھی گناہ گار ہو رہے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے ہماری۔ اور تیسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہی ہوئی باتوں سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ہمیں چیلنج نہیں کرنا چاہیے، ہمیں مقابلہ نہیں کرنا چاہیے، چیلنج نہیں کرنا چاہیے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا تو مان لیے۔ یہ سب سبق ہمیں ملتی ہے۔ دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس واقعے سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ضرور عطا فرمائے گا۔ امید ہے کہ آپ حضرات کو میری بات پسند آئی ہوگی۔ اگر میری بات پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور ساتھ میں بیل آئیکن بٹن بھی دبائیے تاکہ ہماری ہر نئی سے نئی ویڈیو آپ تک جلدی سے جلدی پہنچ سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔